الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ جیسا کہ پتہ ہے کہ کئی ہفتوں سے مسلسل غزوہ احد سے متعلق آیتیں آ رہی ہیں۔ یہ آیت بھی غزوہ احد سے متعلق ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے احکام دیے کہ جس سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ناراض نہیں ہیں۔ درگزر فرما دیا، اللہ رب العزت نے بھی درگزر فرما دیا صاف اور واضح الفاظ میں۔ لیکن ایک حسرت تھی صحابہ کے دل میں کہ اتنی بڑی شکست ہم لوگوں کو ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ اس کی حسرت، افسوس تھا۔ اس افسوس کو اس آیت کے ذریعے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم میں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اگر اللہ رب العزت تمہارا ساتھ دیں تو تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہیں جیتا دے اور غالب کر دے۔ خلاصہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ ہوا وہ اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوا، اور اللہ رب العزت نے جو مدد تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لی تھی اسی وجہ سے ہوا، اور اس کی حکمتیں تھیں۔ اس کی حکمت تھی جو پیچھے کئی ہفتوں سے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اسی لیے اللہ رب العزت نے سرزنش کے طور پر اور ایک سزا کے طور پر یا آزمائش کے طور پر یا تربیت کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مدد کو ہٹا لیا۔ تو جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوا، اس لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے جو سبق لینا چاہیے وہ سبق لیجئے اور زندگی کو آگے بڑھائیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ غزوہ بدر، یہ غزوہ احد سے متعلق آیتیں تھیں، غزوہ بدر سے متعلق ہے کہ اس میں ایک چادر گم ہو گئی۔ تو بہت سارے بے وقوف لوگ یعنی منافق لوگ تھے جنہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رکھ لیا۔ بھائی وہ نبی ایک چادر کیسے رکھ سکتا ہے جن کے پاس لاکھوں لاکھ ایک دن میں آتے تھے اور پتہ چلا رات کا کھانے کا بھی کچھ نہیں بچا ہے، دو مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایسا نہیں کہ نہیں آتا تھا، آتا بہت تھا، رکھتے نہیں تھے، مال سے اتنی بھی محبت نہیں تھی۔ تو وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ نبی کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اسی الزام کو جو ہے اللہ رب العزت، کسی نے کہا نہیں لیکن کچھ بے وقوف منافق لوگ یہ سمجھتے تھے، تو اسی کا جو ہے الزام سے بری کیا ہے اللہ رب العزت نے، اسی سے متعلق یہ آیت ہے۔ اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت یہ غلول، یغل بنا ہے غل یغل غلولاً، غلول کے معنی آتے ہیں خیانت کرنا، اور وہ بھی خاص طور پر مال غنیمت میں سے خیانت کرنا۔ مال غنیمت سمجھ رہے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، مال و اسباب حاصل ہوتا تھا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ چونکہ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے لڑائی کا، ایک جگہ جمع ہو کر لڑائی کا رواج ہوتا تھا، تو لوگ ساز و سامان بھی لے کر جاتے تھے، ہتھیار ہوتا تھا اور بھی بہت سارے سامان ہوا کرتے تھے۔ تو لڑائی میں جو سامان حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا اس کو بولا جاتا ہے غلول، اور یہ چوری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ چوری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عام چوری جو ہے، کسی کوئی سامان چورا لیا، یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے مال غنیمت میں سے کچھ رکھ لینا۔ اس کی تقسیم ہوتی ہے، اس کے اصول شریعت میں بنے ہوئے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، مجاہدین کو کتنا دیا جائے گا، اور بیت المال میں خزانے میں کتنا جمع ہوگا، سارے اصول بنے ہوئے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق جتنا مل جائے وہ حلال ہے۔
لیکن اگر کوئی یوں ہی رکھ لے کہ بھائی ہم نے فلاں کو مارا اور اس کا جو سامان ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ والا جو ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ سخت ترین گناہ ہے، اور سخت ترین گناہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہوتا ہے وہ ہر لشکر میں سے ہر ایک شخص کا حصہ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے۔ ہر شخص کا جڑا ہوا ہے۔ اب 1000 لوگ ہیں تو 1000 لوگوں کا حق اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب اگر کسی نے اس کو رکھ لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کل چل کر جب اس کو دل میں توبہ کی توفیق ہوگی تو توبہ کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا۔ عام اگر کسی کو کوئی سامان چوری کر لیا تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ وہ سامان دل میں خیال آیا کہ یار ہم نے غلط کیا، بیچارہ بہت پریشان ہے، اس کا سامان واپس کر دیا لے جا کر، اس سے معافی مانگ لیا، اس نے درگزر کر دیا، معاملہ راف صاف ہو گیا۔ لیکن یہاں پر کیا کرے گا؟ یہاں اگر بعد میں چل کر اس کو توبہ کی توفیق بھی ہوگی تو توبہ کرے گا، لیکن یہ تو حق العبد ہے، جس کا حق ہے مارا گیا ہے اس کو صاحب حق کو حق ملنا چاہیے۔ تو یہ 1000 لشکری جو تھے موجود وہاں، ہزاروں تھے، ان تمام کو کیسے دے گا وہ؟ اور اگر معافی مانگے گا تو سب سے کیسے مانگے گا؟ اس لیے بہت سخت ترین ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے کوئی معمولی سا سامان یہ سمجھ کر یہ معمولی چیز ہے رکھ لیتے ہیں، رکھ لیا، بعد میں تقسیم ہونے کے بعد جو ہے ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کیا، اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہم نے خود سے رکھ لیا تھا، چھپا لیا تھا اس کو، اب اس کو قبول فرما لیجیے، میں واپس کروں۔ اللہ کے رسول نے واپس کر دیا، نہیں قبول کیا، کہا کہ بس یہ ہم کیسے واپس کریں گے؟ جتنا لشکری تھے ان تمام کو ہم کیسے یہ سامان دیں گے؟ اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کل قیامت کے روز تم ہی اس کو سامان کو لے کر حاضر ہونا۔ نہیں لیا، رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ بہت ہی سخت ترین گناہ ہے، اور کل قیامت کے روز اس کی رسوائی کے بارے میں خود قرآن میں بھی ہے کہ کل قیامت کے روز اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، سوار کرے گا اس کو۔ اگر کوئی اونٹ لے لیا تو اونٹ کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور اس کے ایک حدیث میں کہ اس کے پیچھے اعلان ہو رہا ہوگا کہ دیکھو دیکھو یہ شخص جو ہے وہ ہے جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ اور یہ رسوائی اتنی خطرناک ہوگی کہ آدمی یہ سوچے گا کہ ہم کو جہنم میں ڈال دے لیکن اس رسوائی سے بچا لے، کیونکہ وہ ایک آدمی دو آدمی نہیں ہوگا وہاں، اولین و آخرین قیامت تک کے لوگ اس کے اندر جمع ہوں گے۔ اس میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے جتنے لوگ ہمارے شناسہ ہیں، جتنے لوگ جان پہچان کے، سب لوگ اس میں ہوں گے۔ ان تمام کے بیچ یہ اعلان ہوگا کہ یہ شخص ہے جس نے مال غنیمت میں خیانت کیا۔ تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت سخت ترین جو ہے اس کو جرم قرار دیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی مال غنیمت میں سے شان ہی نہیں ہے۔ نبی کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، وہ مطلب بے وقوفی والی بات ہے یہ، اس طرح کی بات کرنا۔ اور حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ اور حدیث میں اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ پیچھے پیچھے اعلان ہوگا کہ یہ شخص ہے جس نے خیانت کیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے سر پر اونٹ لے کر آئے کل قیامت کے روز، اونٹ لدا ہوا ہو اس کے سر پر، اعلان کر رہا ہو ایک فرشتہ کی دیکھو دیکھو یہ شخص جو ہے چوری کے مال غنیمت میں سے خیانت کیے ہوا تھا، اس وقت میری سفارش کے لیے آئے گا یہ، لیکن میں اس وقت کہہ دوں گا کہ میں نے تو تم تک احکام الہی اور اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا، اب میں نہیں کچھ کر سکتا، تو شفاعت سے بھی محرومی ہوگی۔ ثم توفیٰ، حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا، کچھ کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، جیسے نبی ہوتا ہے وہ تو رضا الہی کا پورا سراپا رضامندی ہے اللہ کی، اور کیا وہ شخص اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہوا؟ غضب الہی کا مستحق کون ہوگا؟ جو مال غنیمت میں سے خیانت کرے گا۔ کیسے برابر ہو سکتے دونوں؟ اور اس کا ٹھکانہ، یعنی جو شخص غضب الہی کا مستحق ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ جانے کی اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے دوزخ۔ یہ لوگ، یعنی دونوں کا مقام بتایا، جو لوگ اللہ کی رضا کے تابع ہیں، نیک لوگ، انبیاء و صالحین، اور جو لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، ناراضگی کے مستحق ہوئے، دونوں کا ٹھکانہ۔ دوسرے والے کا ٹھکانہ بتایا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ
پہلی قسم میں ہے، یعنی اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں. ہم درجات، یہ درجات میں مختلف ہوں گے، بڑھے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اس آیت کے اندر کہ مومنین پر بہت بڑا احسان کیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. یہ مومنین کا لفظ یہاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ تمام کے تمام انسانیت پر اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. تمام کے تمام انسان مومنین کا ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے پورا فائدہ حاصل کیا، ان کو پورا فائدہ ملا نبی کے وجود سے. ایسا نہیں ہے کہ تمام کے لیے نہیں ہے. جو شخص بھی نبی کی بات کو مانے گا وہ والا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہے ان کے لیے رحمت ثابت ہوں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کے بارے میں ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نامہ ہے قرآن. ایسا نہیں ہے کہ گمراہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے. کوئی بھی شخص اس کو پڑھے خلوص کے ساتھ، ہر چیز کو دل سے نکال کر، ہر دھرمی کو، کینہ کو، کپٹ کو، حسد کو، جلن کو نکال کر پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی اس سے. تو متقین کا ذکر وہاں کیوں کیا کہ اصل فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا قرآن کا. یہاں پر بھی مومنین کا ذکر اس لیے ہے کہ اصل فائدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی لوگ اٹھاتے ہیں، اور رحمت انہی لوگوں کے حق میں ہے مکمل کہ جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا مانا. ورنہ مجموعی لحاظ سے تو اللہ کے رسول کی ذات بابرکت اور اللہ کا وجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور بعثت ہی تمام عالم انسانیت کے لیے جو ہے رحمت ہے. اس کے بعد کے حالات آپ پوری پڑھ کے دیکھیے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت کے حالات، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے جو دنیا کے حالات تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، اور تمام صحابہ کرام کے ہر جگہ پھیل جانے کے بعد بہت بدلاؤ آ گیا. بہت بڑے مظالم ہوتے تھے، وہاں پر جو ہے وہ ظلم ہٹ گیا، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا، اور اسی کی برکت سے بہت سارے مظالم جو ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے. عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا وہ بھی ختم ہوا. جہاں یہ لوگ گئے وہاں سے ختم ہو گیا، اور جہاں نہیں گئے وہاں پر بھی لوگوں نے متاثر ہو کر اپنے نظام میں تبدیلیاں کی ہیں. یہ بھی تو رحمت ہے. تو پورے جو ہے رحمت ہے تمام عالم انسانیت کے لیے. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے پوری سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں. صفائی مطلب شرک سے، بت پرستی سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے بدعمالی سے صفائی کرتے ہیں. صحابہ کرام کتنے پاکیزہ ہو گئے تھے اعمال کے لحاظ سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے، اس کی تعلیم، اس کو سکھاتے بھی تھے. اگرچہ وہ عربی داں تھے صحابہ کرام، لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کا مطلب ایک عربی سمجھنے سے، محض عربی سمجھ کر یا پڑھ کر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سامنے نہ رکھا جائے. اور حکمت کی بات ہے، حکمت سے مراد یہاں پر سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ حکمت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اور بالیقین یہ لوگ اس سے پہلے صریح غلطی میں تھے. ظاہر سی بات، صحابہ کرام جب ایمان نہیں لائے تو صریح غلطی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لوگ جب پھر وہی اسی غزوہ احد سے متعلق آیت ہے کہ لوگ حیرت میں تھے کہ ہم اللہ کے اتنے ماننے والے ہیں پھر بھی ہماری شکست ہوئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسی کا جواب ہے، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے آئی؟ یعنی یہ پھر بھی ہم کیسے ہار گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ غزوہ احد کے اندر، اور اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ملی تھی، اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت جو فتح ہوئی تھی اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی جو ہار ہوئی ہے غزوہ احد میں، سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی فتح کا آدھا ہار سمجھ لیجیے، یعنی اس کا دو گنا جو ہے جیت مسلمان حاصل کر چکے تھے جتنا کہ کافروں نے غزوہ احد کے اندر حاصل کیا تھا۔ اسی کو کہا کہ تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، یعنی کہ 2 حصہ تم جیتے ہو، اس میں سے ایک ہی جو ہے وہ جیتا ہے۔ تو یہ دراصل یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جب اتنا ایک مرتبہ 2 مرتبہ جیت لیے ہو، اگر ایک مرتبہ وہ بھی جیت لیا تو اتنی زیادہ اپنے آپ کو جو ہے من کھٹا مت کیجیے، اپنے آپ کو اتنے حسرت میں مت ڈالیے آپ لوگ۔ یہ کدھر سے آئی ہے، یعنی یہ شکست کیسے ہو گئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے نے تو ایک اصول دیا کہ بھائی ہمارے نبی کا کہنا مانو گے تو ہم تم کو غالب اور سربلند کریں گے، لیکن اس اصول کے مطابق تم چلے نہیں۔ ایک ٹکڑی کچھ لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا کہ جہاں پر جس پہاڑی پر ان کو تعینات کیا گیا تھا کہ ادھر سے رہنا ہے، وہیں پر تیر اندازوں کو انہوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے تمہیں شکست ملی ہے، اس لیے یہ تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کی دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ ہے تو مشیت اللہ کی لیکن اس کا کارن تم خود بنے، اللہ کے چاہنے سے ہوا لیکن اس کا کارن جو ہے تم خود بنے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا۔ ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں شکست کا ایک فائدہ اور ایک حکمت یہ ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن کچھ حکمتیں جو ہے وہ یہ ہیں۔ ایک حکمت اس میں بیان کی کہ تاکہ مومنین اور منافقین کو جانیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، کون منافق ہے کون مومن ہے، کس کے دل میں ایمان سچا ہے، کس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے اور زبانی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن دنیا کا جو اصول ہے کہ عمل سے انسان کو فرق کیا جاتا ہے، وہی چیز دکھلانا چاہ رہے تھے اللہ رب العزت کہ عمل سے پتہ چل جائے، بالکل فرق واضح ہو جائے کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا کہ جب سخت حالات پیش آئے غزوہ احد کے اندر، تو جو کچے ایمان والے تھے پہلے تو وہی لوگ بھاگ گئے تھے، پہلے تو میدان میں ہی نہیں آئے تھے، 300 کے قریب جو ہے وہ لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق کا سردار تھا اس کے ساتھ نکل لیے تھے، ہم کیسے لڑیں گے، اتنے آدمی ہیں وہ لوگ، تو یہاں پر پتہ چل گیا یہ لوگ منافق ہیں۔ پھر جب حالات سخت ہوئے تو کچھ لوگ اور بھی جو بھاگنے لگے، تو عملی طور پر یہ واضح ہو گیا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، کھرا کھوٹا میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفعیہ بن جانا، یعنی جب ان کو بلایا گیا کہ بھائی چلو اب ہم لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، تو چلیے اب میدان میں چلتے ہیں، تو یہ منافق بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، یعنی یہ تو ایک خودکشی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، ہم لوگ پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے، تو ایمان کی طاقت یہ سب تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کوئی لڑائی نہیں ہے تو خودکشی ہے، ہم کیسے جائیں گے، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ تو وہی جواب دے رہے کہ منافق بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے زیادہ نزدیک تر تھے، یعنی وہ مومن ایمان کے قریب نہیں تھے بلکہ کفر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ، بنسبت اس حالت کی کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، اگر تمہاری بات سے موت ٹل جاتی ہے تو اپنے اوپر سے موت ہٹا کر دیکھو کہ تم کبھی نہ مرو، ہے گارنٹی لے تو اپنی، اگر تم کو اتنی جو ہے اندر گیانی بن رہے ہو
کہ بھائی اصل میں صحابہ کرام جو گئے تھے غزوہ احد کے اندر، تو منافقین کا جو سردار تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑائی کریں گے اور دفاع کریں گے، جو آ رہے ہیں ان کی مدافعات کریں گے۔ تو ان کی بات نہیں مانی گئی، زیادہ تر لوگ تھے کہ باہر نکل کر لڑائی کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی زیادہ تر لوگوں کی بات مان کر باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہی جب لڑائی شکست میں تبدیل ہوئی تو یہ لوگ جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہماری بات مانے ہوتے اور مدینہ کے اندر ہی رہے ہوتے، باہر نہ نکلے ہوتے تو یہ لوگ قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا جواب دیا کہ اگر یہی بات ہے کہ تمہاری بات ماننے سے لوگ موت سے بچ سکتے ہیں تو اپنے اوپر موت کو ہٹا کر دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ کہ تم کبھی نہیں مرو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھ رکھا تھا، وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بھی فرمایا لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تب بھی جو ہے اگر موت لکھی ہوتی تو یہ چل کر وہاں آتے، جہاں لکھی رہتی وہاں آتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے جو ہے اللہ رب العزت نے شہداء اکرام جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پختہ ایمان نصیب فرمائے اور ہم سب جب تک حیات سے رکھیں پورے اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔